السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا اللہ وحیثما کنت او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ بزرگان محترم اور میرے دوستوں، آج 21 جمادی الاخر یا جمادی الثانی ہے اور کل 22 جمادی الثانی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ ہمیں جس طرح اپنے بچوں کی تاریخ پیدائشیں یاد ہوتی ہیں اور باقاعدہ اس دور میں تو برتھ ڈے منانے کا بہت ایک ایسا سلسلہ شروع ہو گیا، اور عجیب اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، بلکہ اگر کہیں کوئی سمجھانے والا ہو تو اس سے یہ کہتے ہیں کہ ہم برتھ ڈے منا تھوڑی رہے ہیں، وہ تو ایسے ہی ساتھ بیٹھ کے بس کھانا کھا رہے ہیں، یہ دل کا بہلاوا ہے۔ اگر یہی کہتے ہیں کہ ہاں غلط کر رہے ہیں، نہیں کرنا چاہیے، تو یہ ندامت ہے، اور الندم التوبہ، ندامت بھی توبہ کی ایک شکل ہے۔ کم سے کم ندامت تو ہو، نادم تو ہو۔ شریعت کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں اور اس کے اوپر پھر جمے ہوئے ہیں، ہٹ دھرم ہیں، یہ ہے تکلیف کی بات، اس میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے صحابی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے گئے ہیں، جب اللہ نے انہیں زندہ اپنے پاس بلا لیا تو اس کے 571 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ جب دوسرے نبی آتے ہیں تو اس وقت آتے ہیں عمومی طور پہ جب پہلے نبی جو ان سے پہلے تھے ان کی سنتیں مسخ ہو جاتی ہیں، ان کی باتیں یاد نہیں رہتی، ان کی شریعت ختم ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے رہنمائی کے لیے نبی کو مبعوث فرماتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو ان کے اپنے ماننے والے ہیں، اور سب سے پہلے ہم ماننے والے ہیں کہ ہم کسی نبی میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی کو کسی پر فضیلت دے دیں، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ مالک ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کا کام ہوتا ہے انسان کی رہنمائی کرنا، انسان کو راستے بتانا کہ خیر کا راستہ کیا ہے اور شر کا راستہ کیا ہے، خیر میں کیا ملے گا، نتیجہ کیا ہوگا، اور شر اگر اپنایا تو کیا ملے گا۔ نبی خوشخبری دینے والا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں بشیر۔ یہ فرق سمجھ لیجئے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ نبی خوشخبری دینے والا ہوتا ہے اور رسول خوشخبری بھی دینے والا ہوتا ہے اور نذیر بھی ہوتا ہے، ڈرانے والا بھی ہوتا ہے۔ رسول کی یہ خصوصیت ہے۔ سارے انبیاء رسول نہیں ہیں، کیونکہ شروع میں اگر ڈرا دیا جاتا تو آدمی نیک اعمال بس کوئی ایسا کام کرتے ہوئے ہی گھبرا جاتا کہ اگر یہ کروں گا تو پھر تو جہنم ہی جہنم ہے۔ تو رسول خوشخبری بھی دیتے ہیں اور ڈراتے بھی ہیں۔ اور اس کی ضرورت کیوں ہے؟
ہماری پروڈکٹ کے خالق اللہ تبارک و تعالی ہیں، وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کب کس کو بھیجنا چاہیے۔ تو بہرحال انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلتا ہے انسان کی ہدایت کے لیے۔ کسی ایک نبی اگر بالفرض یہاں پہ میں آپ سے کہوں کہ سیرت النبی کا جلسہ ہے یا سیرت النبی کا ایک پروگرام ہے، تو نبی کی سیرت، آدم علیہ السلام بھی نبی تھے، نوح علیہ السلام بھی نبی تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے، عیسیٰ، یحییٰ، موسیٰ، اسماعیل، یعقوب، داؤد علیہ السلام، یہ تمام انبیاء تھے۔ لیکن کسی کے ذہن میں یہ نہیں آئے گا کہ یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت بیان ہوگی، کسی کے ذہن میں یہ نہیں آئے گا نوح علیہ السلام کی سیرت بیان ہوگی۔ ذہن میں نام نہ ہو، صرف سیرت النبی ہو، اس سے ذہن میں صرف ایک بات آئے گی، اور وہ یہ کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اچھا، انبیاء علیہ السلام کی زندگی، اگرچہ انبیاء معصوم، ان کی زندگیاں سب کی سب خیر پر مشتمل، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوا، اگر کہیں کوئی کوتاہی ہو گئی تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت سے ہوئی، ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ یہ جو آدم علیہ السلام نے ایک درخت کا منع کیا تھا، وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر اس کے پاس گئے تو تم ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ اس کا پھل کھانا یا اس درخت کا جو بھی کوئی اس کی شکل تھی، اس کو کھانا حضرت آدم علیہ السلام کی طبیعت کا میلان نہیں تھا، بلکہ اس شیطان نے یہ کہا تھا کہ یہ کام کر لو تم تو اللہ کا تمہیں قرب حاصل ہو جائے گا، تم اور اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ تو اس میں بھی لالچ صرف قربت کی تھی کہ آدم علیہ السلام نے یہ چاہا کہ میں قریب ہو جاؤں اور مزید اللہ کے۔ شیطان نے اپنا کام کیا، اللہ تعالیٰ کو بہرحال ایک انتظام چلانا تھا۔ پھر اللہ نے تحفہ دیا آدم علیہ السلام کو، اور وہ قیامت تک اب وہ تحفہ ہم سب کے پاس ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور کہا کہ یا اللہ اگر آپ نے معاف نہ کیا تو ہم بڑا خسارہ پانے والوں میں ہوں گے، نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ تو نبیوں کی زندگی کہیں محفوظ نہیں ہے، اور اگر عیسائی حضرات کو اور یہودیوں کو بھی اپنے اپنے نبیوں کی سیرت کا کچھ حصہ معلوم ہے، تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل سے معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لے گئے 1500 سال ہو گئے، لیکن ان 1500 سال میں کسی نبی کی تو 300-400 سال تک کوئی چیز محفوظ رہی ہو تو رہی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ابھی بھی ہے، بعض کہتے ہیں آیا صوفیہ میں ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ مصر کے عجائب گھر میں ہے، لیکن وہ اب صرف ایک لکڑی ہے، اس کا کوئی کام ہو نہیں سکتا، وہ کوئی اور اپنے ہاتھ میں پکڑ لے تو وہ اژدہا نہیں بنے گی، وہ معجزہ ختم ہو گیا۔ جہاں پر تل ابیب کے پاس ایک جگہ ابراہیم علیہ السلام کو جلایا گیا، جلانے کے لیے ڈالا گیا اور آگ گلو گلزار ہو گئی، وہ جگہ ابھی بھی ہے، وہاں اب بھی آگ جلتی ہے اگر لگائی جائے، لیکن اب وہ آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ وہ چھری ابھی بھی محفوظ ہے جو اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چلی، لیکن وہ چھری اب اس کا کام کاٹنا ہی ہے، اب اگر کوئی کسی کے گلے پہ چلائے تو وہ چل جائے گی۔ تو یہ کیفیات، یہ معجزات نبی کے ساتھ رہے، ان کے جانے کے بعد یہ بھی ختم ہو گئے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی اولاد، آپ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ نے کہا میں اپنے ابا ابراہیم کی دعا ہوں، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔
اسماعیل علیہ السلام کے پیروں میں اللہ نے وہ خصوصیت رکھ دی کہ وہاں سے جو چشمہ جاری ہوا وہ آج تک موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے 1500 سال ہو گئے۔ میرے دوستو، آپ سوال کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس حیت میں سوتے تھے تو آپ کو جواب مل جائے گا کہ آپ ایسے سوتے تھے۔ آپ اٹھتے تھے تو آنکھوں کو کیسے ملتے تھے؟ آپ کو جواب ملے گا کہ آنکھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ملتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جوتا پہنتے تھے تو کس کیفیت میں پہنتے تھے؟ کون سا پیر سیدھا، کون سا پیر اس میں داخل کرتے تھے؟ آپ کو جواب مل جائے گا۔ آپ بیت الخلا میں جاتے تھے، آپ کو جواب ملے گا کہ کیا پڑھتے تھے اور کون سا پیر رکھتے تھے۔ بیت الخلا سے باہر آتے تھے، آپ کو جواب ملے گا کہ کیا پڑھتے تھے، کون سا پیر باہر رکھتے تھے۔ آپ وضو فرماتے، کیا دعا فرماتے تھے، آپ وضو کس طریقے سے کرتے تھے، یہ آپ کو جواب ملے گا۔ آپ کس طریقے سے چلتے تھے، یہ آپ کو جواب مل جائے گا۔ آپ کس طرح بات کرتے تھے، یہ آپ کو جواب مل جائے گا۔ آپ ہنستے ہوئے کتنے دانت نظر آتے تھے، آپ کو یہ جواب مل جائے گا۔ آپ کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے، آپ کو جواب مل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زلف بناتے تھے تو کس طرح بناتے، جواب مل جائے گا۔ گیلے بال ہوتے اس زلف کا کتنا سائز ہوتا، یہ جواب مل جائے گا۔ جب سوکھے بال ہوتے کتنا سائز تھا، یہ جواب مل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر اٹھا کے دیکھتے تو آپ کو جواب ملے گا کہ کیا کیفیت ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردار قسم کی بکری کے اوپر ہاتھ رکھتے اور دودھ جاری ہو جاتا، آپ کو اس کیفیت کا جواب مل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عکاشہ کو ایک کھپچی لکڑی دیتے اور وہ چمچماتی ہوئی تلوار کیسے بنتی، آپ کو جواب مل جائے گا۔ بدر میں کیا واقعات تھے، جواب ملے گا۔ احد میں کیا تھا، یرموک میں اور خندق میں کیا تھا، تبوک کے موقع پہ کیا تھا، آپ کو ایک ایک بات کا جواب ملے گا۔ ایک رائی دانہ برابر ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ کسی نے یہ تاریخ لکھی ہے بصرہ میں بیٹھ کے، کسی نے یہ تاریخ کوفہ میں لکھی، کسی نے مکہ میں لکھی، کسی نے مدینہ میں لکھی، کسی نے بغداد میں لکھی۔ ان سب کا کوئی آپس میں ربط نہیں تھا، لیکن ان سب کی باتوں میں ایک ہی بات ہے کہ آپ جب سوتے کیسے سوتے تھے، پانی پیتے کیسے پیتے تھے، کھانا کھاتے کیسے کھاتے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، نصیحت کیسے فرماتے تھے، سب کی باتیں ایک ہوں گی۔ اس کا مطلب کوئی تو ایسا ذریعہ ہوگا جس کی وجہ سے 1500 سال تک ہمارے سامنے یہ تاریخ منون موجود ہے۔ کوئی تو ایسا ذریعہ ہوگا۔ اس زمانے میں نہ کمپیوٹر تھا، نہ کاغذ تھا، نہ قلم دوات کا ایسا انتظام تھا، اور نہ کوئی محفوظ رکھنے کی ایسی کوئی چیزیں تھی کہ ابھی یہ بول رہے ہیں تو اس کو ریکارڈ کر لو، موبائل سامنے رکھ دو، ٹیپ ریکارڈر سامنے رکھو، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس کے باوجود زندگی کا کوئی پہلو، کوئی نقطہ اوجھل نہیں رکھا گیا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اب یہ آخری نبی ہیں اور قیامت تک اب کوئی نبی چونکہ نہیں آئے گا تو ان کی ہر چیز کو محفوظ رکھا گیا۔ ہر نبی کے، میں نے جیسا عرض کیا کہ معجزات ان کی زندگیوں تک تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، اس میں سب سے بڑا معجزہ قرآن حکیم آج بھی ہماری زندگی میں موجود ہے۔ یہ سورس کون سی تھی جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اتنی لمبی میں نے تمہید باندھی ہے۔ یہ سورس کیا تھی کہ 1500 سال تک ایک چیز بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکی؟ یہ سورس تھی میرے دوستو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی۔ سب سے بڑا ٹائٹل ملا۔ میں اگر ڈاکٹریٹ کر لیتا ہوں 5 سال 6 سال پڑھنے کے بعد تو مجھے ڈاکٹر کہا جاتا ہے۔ اگر انجینئرنگ پڑھوں 5 سال تک انجینئرنگ پڑھوں گا تو مجھے انجینئر کہا جائے گا۔ کوئی حدیث کے اوپر کام کرتا ہے محدث کہلاتا ہے، کوئی تفسیر پہ کام کرتا ہے مفسر کہلاتا ہے، کوئی علمیت پہ کام کرتا ہے عالم کہلاتا ہے۔ سب کے ٹائٹل ہیں، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ٹائٹل دیا، اس سے بڑا ٹائٹل نہ اس میں کوئی مفتی ہوتا ہے کہ مفتی معاذ ابن جبل، مولانا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ العصر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محدث فلانا، مفسر فلانا، عالم، کوئی ان کے ساتھ ٹائٹل نہیں لگتا۔ ان کے ساتھ ایک ٹائٹل لگتا ہے جس ٹائٹل نے تمام دنیا کے ٹائٹلز کو اپنے اندر ہضم کر لیا، اور وہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور یہ کسی انسان نے نہیں دیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں۔
تو میرے دوستو یہ ہم تک جتنی بھی چیزیں پہنچی ہیں یہ صحابہ اکرام کی مرہون منت ہے۔ آج اگر کوئی بچہ روایت کرتا ہے کہ حدثنا، میں نے سنا اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، یہاں تک کہ وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور بالآخر صحابہ اکرام کے اوپر جا کے ختم ہوتا ہے کہ صحابہ نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مثال کے طور پہ حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زہری عن عروۃ بن الزبیر عن معاذ بن جبل عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے، یہ محفوظ رکھا گیا ہے صحابہ اکرام کی وجہ سے۔ صحابہ اکرام کی وجہ سے انہوں نے جو بدر میں ساتھ وہ صحابہ، جنہوں نے چلتے ہوئے دیکھا وہ صحابہ، جنہوں نے گفتگو کرتے ہوئے سنا وہ صحابہ، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصے کی حالت میں دیکھا صحابہ، جنہوں نے محبت کی حالت میں دیکھا صحابہ، جنہوں نے حجرے سے نکلتے ہوئے دیکھا صحابہ، جنہوں نے مصلی پہ دیکھا صحابہ، جنہوں نے احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصار فرمایا صحابہ، جو خندق میں آپ کے ساتھ تھے وہ صحابہ، جو سفر میں آپ کے ساتھ تھے صحابہ، جنہوں نے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے سوت جاری ہوتا ہوا چشمے کا پانی پیا وہ صحابہ۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالی رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بغیر میرے دوستو اگر کوئی یہ سمجھے کہ دین ہمیں ایسے ہی مل گیا تو یہ اس کی بہت بڑی ایک غلط فہمی ہے۔ اور ان صحابی میں سب سے بڑا جس کا نام آتا ہے، سب سے اول جس کا نام آتا ہے، ان کا نام ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ثانی اثنین، پہلے کے دوسرے، آپ کا دوسرا جو ہے وہ ابو بکر ہیں۔ سب سے پہلے جنہوں نے لبیک کہا آپ کی دعوت پہ وہ ابو بکر، جو غار ثور میں 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے وہ ابو بکر، جن کی بیٹی کمسن بیٹی نے ابو جہل کا تھپڑ کھایا، اس بیٹی کے باپ کا نام ابو بکر۔ ابو بکر، بکر کے معنی ہی ہیں پہل کرنے والا، پہلا آگے کا، اور ایک معنی بعد مفسرین نے لکھے ہیں خوشحال اور تر و تازہ اونٹ۔ آپ کے پاس بڑے اچھے قسم کے اعلیٰ نسل کے اونٹ تھے، تو آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت 2 تھی، ایک صدیق اور دوسری عتیق۔ عتیق کا مطلب ہے جہنم سے نجات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت عتیق من النار، آپ جہنم سے آزاد ہیں، جہنم کی آگ آپ کو نہیں جلائے گی۔ میرے دوستو کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تھے، آپ کنویں کے اوپر بیٹھے اور پیر مبارک آپ نے کنویں کی جانب لٹکائے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ ابو موسیٰ میری اجازت کے بغیر کسی کو اندر داخل ہونے نہ دینا۔ یہ باغ کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، کچھ دیر کے بعد ایک صاحب آئے، آپ نے پوچھا کون ہو، اندر سے پوچھا کون، تو ابو موسیٰ اشعری کو بتایا گیا کہ میں ابو بکر بن قحافہ ہوں، ابو بکر یعنی قحافہ کا بیٹا ہوں۔ آپ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں اور کہا کہ ابو بکر ہیں، کہا کہ ان کو آنے دو اندر، اور ابشر بالجنہ، اور انہیں جنت کی بشارت بھی دے دو۔ کچھ دیر کے بعد پھر دستک ہوئی، پوچھا کون، کہ عمر بن خطاب، عمر وہ جو خطاب کا بیٹا ہے وہ آیا ہے۔ پھر جا کے پوچھا، انہوں نے کہا اذن لہو، اجازت دو، آنے دو اندر، وہ ابشر بالجنہ، اور جنت کی بشارت دو۔ تیسرے نمبر پہ آئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئے داہنی طرف بیٹھ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آپ کی بائیں طرف بیٹھ گئے۔ تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، وہ آپ کے سامنے بیٹھ گئے۔ مفسرین نے اس کی بھی حکمت لکھی ہے کہ سیدھی طرف جب بیٹھے تو ہم سمجھ گئے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدھی جانب آرام فرمائیں گے جو ابو بکر ہوں گے، اور الٹی جانب یعنی بائیں ہاتھ کی طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور سامنے کی جانب وہ عثمان، یعنی مسجد نبوی کے سامنے جنت البقیع ہے، اس کا مطلب ان کی تدفین وہاں ہوگی۔ ہم سمجھ گئے، اتنے باریک نقطے میرے دوستو مفسرین نے نکالے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے ہیں ان میں ایک معجزہ جوامع الکلم، یعنی مختصر باتیں لیکن جامع ترین بات۔ میں نے ایک خطبے میں ایک حدیث پڑھی کہ ایک صحابی نے کہا
کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اور دوسری چیز بتائی وحیث ما کنت، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو، جہاں کہیں بھی ہو۔ اب اس میں دیکھیں ہے مختصر بات، لیکن جلدیں بھری پڑی ہیں اس ایک حدیث، چھوٹی سی حدیث پر، کہ اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو۔ یعنی لوگوں میں تو اللہ کا ڈر ہوتا ہی ہے کہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا میرے عیوب کا تو پھر میری بے عزتی ہوگی۔ جہاں کہیں بھی ہو یعنی تنہائی بھی تمہاری اللہ سے ڈرنے والی ہو، جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ عام طور پہ رات کو مائیں جب سب سو جاتی ہیں تو ڈرامے دیکھا کرتے ہیں کہ اب تو سب کوئی کام نہیں ہے، اب تو یہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ کہاں کس حدیث پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ ایک صحابی آئے، وہ عرابی تھے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے بہت زیادہ کام نہیں ہوں گے، میں نہ بہت زیادہ نمازیں پڑھ سکتا ہوں، نہ میں روزے رکھوں گا، نہ میں صدقات کر سکتا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ مجھے بتائیے میں کیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لا، ثم استقم، اور پھر اس پر جم جاؤ۔ وہ عربی دان تو تھے، بلیغ اور فصیح عربی جانتے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگے۔ آپ نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا نکلنے کا۔ یعنی اس ایک جملے میں کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد جم جاؤ، بس جم، اس کا مطلب یہ بڑا مشکل کام ہے، بھاری کام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو دل میں آئے وہ کرتے رہو اور اس کے بعد پھر ہماری خواہش یہ ہو کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو کے ہمیں جنت البقیع میں جگہ بھی دے دیں۔ اللہ غفور الرحیم ہے بے شک میرے بھائیوں، اس میں کوئی اس پہ تو بات کرنی ہی عجیب و غریب ایک وہ ہے کہ اللہ غریب، لیکن اللہ جو غفور الرحیم ہے انہوں نے ہی کچھ چیزیں بتائی ہیں کہ یہ چیزیں کرنی ہیں۔ تو بہرحال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ سے عرض کر رہا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پہ اپنے گھر والوں میں بیٹھے تھے، حضرت عبد الرحمن جو آپ کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ کو معلوم ہے بدر کے موقع پہ 2 مرتبہ ایسا موقع آیا کہ آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے تھی، لیکن مجھے آپ کی محبت نے اس وقت جوش نہیں دلایا کیونکہ آپ باپ تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا اللہ کی قسم اگر تو ایک مرتبہ بھی میرے نیچے آ جاتا تو میں ایک لمحہ نہیں سوچتا تیرے اوپر تلوار چڑھانے اور گردن اڑانے میں، ایک لمحہ نہیں سوچتا کہ میں تو بیٹا ہوں، لیکن دشمن رسول کی طرف سے آیا تھا تو کوئی رشتہ، کوئی بیٹا، کوئی بھائی نہیں، بس اصل رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک بات جو محفوظ ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وجہ سے ہے میرے دوستو۔ تبوک کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمنوں کے پاس مال اور ہتھیار بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، لہٰذا جس کے پاس جو ہے وہ لے کے آؤ، زیادہ سے زیادہ دو اس جنگ میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا سامان لے گئے اور پھر یہ دل میں خیال کیا، کسی ظاہر نہیں کیا، دل میں خیال کیا کہ آج میں ابوبکر سے بازی لے جاؤں گا۔ انہیں معلوم تھا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کچھ ایسا خاص نہیں ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں اور وہ سامان دیا ہے تو پوچھا ہے کہ عمر کیا لے کر آئے ہو؟ تو اب یہ سوال عام طور پہ بنتا نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی کی خدمت کے لیے کہے کہ مدرسے یا مسجد یا فلاں کی مدد کرنی ہے اور وہ کچھ پیسے دے دے تو اس سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ اب بینک میں کتنے پیسے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کیا لے کے آئے ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ، بہت فخر کے ساتھ کہا میں گھر کا آدھا سامان لے آیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر ان سے پوچھا تھا کیا لے کے آئے ہو؟ آپ الفاظ بھی دیکھیے زبان نبوت سے جو جاری ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ان سے نہیں کہا کیا لے کے آئے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کا نام گھر پہ چھوڑ کے آیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاباشی دی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں کہا، بعد میں فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ ابو بکر سے کوئی بازی نہیں لے سکتا، ابو بکر سے کوئی آگے نہیں جا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے ہیں، لوگوں میں چہمہ گوئیاں تھیں. چند لوگ رؤسائے عرب قریش کفار یہ گئے آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان سے کہا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں راتوں رات آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، جنت دیکھ کے آیا ہوں، بیت المقدس دیکھ کے آیا ہوں، جہنم دیکھ کے آیا ہوں، تو کیا یقین کرو گے؟ تو کہا کہ اگر وہ بات میں کہوں تو یقین نہیں کروں گا، اگر وہ بات تو کہے تو یقین نہیں کروں گا، پورا عرب کہے، پورا عالم کہے، میں یقین نہیں کروں گا. لیکن اگر وہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری ہو تو اللہ کی قسم ایک رائی برابر شک نہیں کروں گا وہ گئے ہوں گے. اس لیے صدیق ان کا لقب پڑا، گواہی شہادت دینے والے سب سے پہلے. تو اور ان کا ایک مقام یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک 3 دن آپ کی ران کے اوپر رکھ کے آپ نے آرام کیا ہے مختلف اوقات میں. تو اب جب ران کے اوپر سر رکھا ہوا ہوگا میرے دوستوں تو آئی کانٹیکٹ کہاں ہوگا؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن تک متواتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی زیارت فرمائی ہے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے. ایک صحابی ہیں وہ حضرت عمرو بن العاص، وہ فرماتے ہیں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مجھ سے پوچھے تو میں بتا نہیں سکتا. پوچھا کیوں؟ کہ میں بارہا ان کی مجلس میں اور ان کے ساتھ بیٹھا ہوں میں، لیکن میں بتا نہیں سکتا. کہ کیوں نہیں بتا سکتے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنے کی تاب نہیں تھی مجھ میں. ایک صحابی اپنے گھر میں رو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں جا رہے. ان کی بیٹی نے پوچھا کہ آپ تو صبح و شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے، اب آپ کچھ دن سے جا کیوں نہ رہے؟ کہا کہ بیٹا ایک آیت نازل ہوئی ہے کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے پست رکھو، اور میری آواز قدرتی بڑی بھاری آواز ہے، اونچی آواز ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس عذاب میں آ جاؤں جو اللہ نے کہا ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال ضائع کر دیں اور تمہیں معلوم بھی نہ ہو. تو یہ صحابہ کی محبت اور صحابہ کی عقیدت تھی. یہ ابو بکر ہیں. جب انگلی اٹھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو دستے کا امیر بنا کے یمامہ بھیجا، جو جنوب ریاض کی طرف واقع ہے. یمامہ کے علاقے میں مسیلمہ بن کذاب جس نے دعویٰ کیا تھا نبوت کا، اس سے جنگ لڑی ہے. 700 حفاظ اور 1200 صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تحقیق ہے، یہ بات طے ہو چکی ہے کہ اگر کوئی انبیاء کے بعد سب سے زیادہ رحیم اور شفیق انسان ہے تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 لوگوں میں بات ہو گئی تھی، ان میں ایک ابو بکر تھے، تو کہا کہ تم کیوں اپنے اعمال کو ضائع کرنا چاہتے ہو ابو بکر سے بحث کرنے پہ؟ اللہ کی قسم میں ہر شخص کا اپنے ایک ایک امتی کے احسان کا بدلہ دے سکتا ہوں، لیکن میں ابو بکر کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا، تم اس سے نہ الجھا کرو. تو یہ ابو بکر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی اور کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو رحیم ہونے کے، شفیق ہونے کے باوجود انہوں نے دستہ روانہ کیا ہے اور یمامہ میں لڑائی کی ہے، اور یہاں تک کہ ان سب کو کچل دیا اور اس فتنے کو ختم کر دیا. تو میرے دوستوں ان باتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے کچھ مناقب اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے سے دوبارہ شروع ہوگا، تاکہ ہمارے ایمان کو حلاوت ملے، ہمارے ایمان کو تازگی ملے. میرے دوستو بظاہر ہم سب الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا تہیہ بھی کیجیے. یہ خالی ایسے ہی مسلمانی نہیں چلے گی. ادخلوا فی السلم کافہ، یاد رکھیے اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ پورے کے پورے داخل ہو اسلام میں. جب نماز کا وقت آئے، اذان ہو رہی ہو تو خواتین کے سروں پہ دوپٹہ ہو،
اور جب نماز کے لیے آئیں مردوں کے پائچے ٹخنوں سے اونچے ہو جائیں اور اس کو یہ سمجھیں کہ اللہ کا شکر ہے بڑا عمل کر رہے ہیں ہم. تو میرے دوستو اللہ کا شکر تو بہرحال ہے ہر حال میں، لیکن یہاں پر الارمنگ سچویشن بھی ہے کہ صرف کیا اللہ تبارک و تعالی مسجد تک ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی جب صدا دی جائے نماز کے لیے بلائے جائے جبھی خواتین اپنے سروں کو ڈھکیں، اس کے علاوہ ڈھکنا نہیں ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اللہ اللہ